پہنی اور خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ میرے اماں ابا اپنے کمرے میں تھے، انہیں اس بات کی خبر نہیں ہو سکتی تھی۔ انم کے گھر کی چھوٹی سی دیوار پھلانگ کر میں سیڑھیاں چڑھ گیا، اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ بہت آہستگی سے میں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بستر پہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ موجود تھی۔ اس کا بھائی اس کے ساتھ خراب باتیں کر رہا تھا، جبکہ انم خاموشی سے بستر پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بہن بھائی کا یہ روپ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ کوئی بھی بھائی اپنی بہن کے ساتھ ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اس سے کہیں زیادہ غصہ مجھے انم پہ آ رہا تھا، جو میرے سامنے شرافت کی مورت بنتی تھی اور رات کے اندھیرے میں اپنے بھائی کے ساتھ یہ سب حرکتیں کر رہی تھی۔ میری باتیں اسے بری لگتی تھی، لیکن وہی باتیں وہ اپنے بھائی کے منہ سے بخوشی سن رہی تھی۔ میں غصے میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر انم کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ بہت ہی زیادہ ڈر گئی۔ میں اپنے جذبات پر سے قابو کھو بیٹھا تھا۔ میں نے انم کے بھائی کو تو کچھ نہ کہا، البتہ انم کے منہ پہ ایک زوردار تماچا دے مارا اور پھر مارتا ہی چلا گیا۔ مجھے اتنا احساس بھی نہیں رہا کہ وہ نازک سی لڑکی میرے تماچوں کی تاب نہیں لا سکے گی۔ وہ نیچے فرش پہ گر گئی، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، لیکن میرا غصہ مجھ پہ اس قدر حاوی ہو گیا تھا کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس کی جان لے لوں۔ اس کا بھائی مزے سے بستر پہ بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے نہ مجھے روکنے کی کوشش کی، نہ انم کو بچانے کی، اور میں اس کے بھائی کو کچھ کہنے کے بجائے انم پہ ہی اپنی بھڑاس نکال رہا تھا۔ انم کی چیخوں سے اس کا گھر گونجنے لگا، لیکن پھر بھی میری بس نہیں ہوئی۔ میں نے انم کو فرش پہ سے اٹھایا اور بستر پر پھینک دیا۔ میں اسے اور مارنا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت اس کی ماں کمرے میں آ گئی اور کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ پھر غصے میں مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے ان بہن بھائی کے سامنے ان کا سارا کچا چٹھا ان کی ماں کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ آپ کی تربیت ہے؟ آپ کا بیٹا اور بیٹی رات کے اندھیرے میں کیا گند پھیلا رہے ہیں؟ اچھا ہوا آج میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، ورنہ آپ تو اپنی اس بد کردار بیٹی کو میرے ساتھ رخصت کر دیتی اور میں ساری زندگی اسے پاکیزہ عورت سمجھ کر اپنے گھر میں عزت سے جگہ دیتا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں انم کی ماں کا بھی وہی حشر کروں جو میں نے انم کا کیا تھا۔ میری بات سن کر انم کی ماں رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر تمہیں مارنا ہی ہے تو میرے بیٹے کو مارو، انم پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بے قصور ہے، سارا قصور میرے بیٹے کا ہے، تم اس کی جان لے لو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، انم مظلوم ہے، تم اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ انم کی ماں کی بات سن کر میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ پھر انہوں نے مجھ پر ایک ایسی سچائی عیاں کی جسے سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے اور میں بے یقینی سے کبھی انم کو تو کبھی اس کی ماں کو دیکھتا۔ انم کے ہونٹ سے اور سر سے خون بہہ رہا تھا، وہ پوری طرح کپ کپا رہی تھی اور سر جھکائے بستر پہ بیٹھی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کے بھی میری طرف نہیں دیکھا اور میں شرمندگی کے گڑھے میں گر گیا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے مظلوم لڑکی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر دیا تھا۔ میں انم کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ بیچاری کچھ کہے بنا سسکتی جا رہی تھی۔ میں نے اسی وقت انم کی ماں سے کہا کہ اب میں مزید انتظار نہیں کروں گا، بلکہ کل ہی میرا اور انم کا سادگی سے نکاح کروا دیں۔ میری بات سن کر انم کی ماں حیران رہ گئی، کہنے لگی یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی تم انم سے شادی کرنے کو راضی ہو؟ میں نے کہا ہاں بالکل، اس میں انم کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سن کر انم بھی ہکا بکا رہ گئی، جبکہ اس کے بھائی کو اس کی ماں نے مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں واپس رات کے اندھیرے میں ہی اپنے گھر لوٹ آیا تھا۔ اگلی صبح انم کی اماں نے میری ماں کو فون کر کے کہا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں چاہتی ہوں کہ انم کو آج ہی رخصت کر دوں۔
میری اماں کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہ ہوا اور اگلی ہی شام میرا اور انم کا نکاح ہو گیا اور سادگی سے رخصتی بھی ہو گئی۔ البتہ میری اماں نے کہا تھا کہ وہ انم کے ایگزامز کے بعد دھوم دھام سے ولیمہ کریں گی۔ اس بات پہ کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ انم رخصت ہو کر میرے کمرے میں آئی تو میں نے اسے سینے سے لگایا، اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا۔ انم میرے گلے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ پھر اس نے بھی